وبه نستعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله صدق اللہ العظیم. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا عنوان ہے سود کی لعنت. سود ایک بدترین گناہ ہے, سخت ترین لعنت ہے. ایسی لعنت ہے جو اس کا شکار ہوا تباہی و بربادی اس کی زندگی کا حصہ بن گئی, اور ایسی برائی جس کا عادی بنا اس کی نسلیں تباہ ہو گئی, اور ایسی بیماری جسے لگ گئی اس کے جسم میں حیوانیت شیطانیت سرایت کر گئی. آج دنیا جن خرابیوں اور پریشانیوں سے دو چار ہے ان میں سود کا سب سے بڑا ہاتھ موجود ہے. دراصل سودی کاروبار کے موجودہ ٹھیکیدار اسرائیل کے بدخصلت یہودی ہیں جو پوری دنیا کو غربت و امراض کی جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان یہودیوں نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا رکھی ہے اب سود کے بغیر دنیا کا کوئی کام پورا نہیں ہو سکتا. پھر ایک عورتوں کا یہ کیا کہ سود کے نام تبدیل کر کر لوگوں کے سامنے پیش کیا. کبھی لون کے نام پر سود کا بڑھاوا, کبھی LIC کے نام پر سود کا کاروبار, کبھی گھٹ کے نام پر سود کا پرچار. نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ سود کو برا سمجھتے تھے آج وہ اس میں بری طرح پھنس چکے ہیں, اور وہ عورتیں جو سود سے نفرت کرتی تھی آج گھٹ جیسی بیماری میں لت پت ہو گئی ہیں, اور وہ لوگ جو سود کو برا سمجھتے تھے آج اس کے جائز ہونے کے لیے فتویٰ تلاش کرتے پھرتے ہیں. حاضرین محفل, سود اسلام کی نظر میں انتہائی برا اور سخت ترین گناہ ہے. ارشاد خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, یعنی اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا اور ختم کر دیتا جبکہ اللہ تعالیٰ مال اور صدقہ کو بڑھاتا ہے. حاضرین محفل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الربا وان کثر فان عاقبته تصیر الی قیل, سود سے مال کتنا ہی بڑھتا ہوا نظر آئے آخر کار نقصان اور کمی کی طرف لے جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے وہ مسلمان مرد اور عورت اور وہ لوگ سود کے نام پر گھٹ کے نام پر سود کھاتے ہیں. اے سود کے کاروبار کرنے والوں ذرا کان کھول کر سن لو. اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سودی لین دین چھوڑ دو, اور اگر واقعی میں تم اچھے مومن ہو اور اگر ایسا کرنے سے تم باز نہیں آتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر, سود کتنا بڑا گناہ ہے, اس کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان کراتا ہے. مگر افسوس کی بات ہے ہمارے مسلمان دن رات سود کی برائیوں میں مبتلا ہوتے پھرتے ہیں. حاضرین محفل, آخر میں کچھ حدیثیں سنواتی چلوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر صرف اور صرف سود کا 1 درہم کھائے تو 36 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے. اور فرمایا سود کے 70 درجے ہیں, ان میں سب سے ہلکا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے. استغفر اللہ, کتنی بری بات ہے. ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میرے ایسے لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جن کے پیٹ گھڑوں جیسے بڑے بڑے تھے, جن میں سانپ بھرے ہوئے تھے. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ سود کھانے والے ہیں. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سودی کی لعنت سے بچائے اور ان باتوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.